الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، انڈونیشیا میں زمین اچانک پھٹ گئی، عمارتیں گر گئی، کئی لوگ ہلاک ہو گئے۔ پاکستان کے بعد انڈونیشیا میں آنے والے عذاب نے امت مسلمہ کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ انڈونیشیا میں یہ عذاب کیوں آیا، اس کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ہزاروں سال کی تاریخ گواہ ہے کہ انسان قدرتی آفات کے مقابلے میں بے بس رہا ہے۔ تاریخ انسانیت کے شروع سے ہی وباؤں، بیماریوں، طوفانوں، سیلابوں اور زلزلوں نے انسانوں کی کمزوری کو واضح کر دیا ہے۔ ان قدرتی آفات کے نتیجے میں ہر عہد میں ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے، جبکہ ہزاروں لوگ بے گھروں، بے یاروں، مددگار ہو گئے ہیں۔ انسان اپنی کوششوں، وسائل کے باوجود ان قدرتی آفات سے درست طور پر نابرد آزما نہیں ہو سکا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آنے والی آفات کو روکنا کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ علم اور سائنس کی ترقی کی وجہ سے انسان پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر تدابیر اختیار کر رہا ہے اور آفات سے بچنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آ جائے، اس کا حکم آ جائے، تو اس کے مقابلے میں تمام تر کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ انسان کو یقیناً قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے سائنسی اور مادی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس بات کو بھی سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ آفات سے بچاؤ کے لیے ان طریقوں کو اختیار کرنا نہایت اہم ہے جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آفات نیکوکاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، گناہ گاروں کے لیے تنبیہ اور مجرموں کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجرموں کو ہر عہد میں مختلف قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑا، چنانچہ قوم نوح کے لوگ سیلاب، قوم عاد کے لوگ آندھی اور طوفان، قوم سمود اور قوم مدین کے لوگ چنگھاڑ کا نشانہ بنے، جبکہ قوم صدوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور یہ قوم قصہ پارینہ بن گئی۔ قوم فرعون پر بھی ٹڈیوں، مینڈکوں، جوؤں، خون کے چھینٹوں اور طوفان کا عذاب آیا، اور ان عذابوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قوم فرعون کو جھنجھوڑا، لیکن جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اپنی اصلاح نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غرق آب کر دیا۔ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر اور مال و دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا اور شداد کی جاگیر کو بے آباد اور بنجر کر دیا۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں سیلاب کا جو عذاب آیا وہ کتنا شدید تھا، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انڈونیشیا نامی اسلامی ملک بھی بڑے عذاب سے دوچار ہو چکا ہے۔ آپ میں سے اکثر دوستوں نے سوشل میڈیا پر انڈونیشیا میں زمین کے پھٹنے کی ویڈیو کو دیکھا ہوگا، جس میں صاف صاف طور پر یہ دیکھا گیا کہ لوگ معمول کے مطابق کام کر رہے تھے کہ اچانک زمین پھٹی، عمارتیں گرنے لگی۔ یہ صورتحال وہاں کی عوام کے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انڈونیشین جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ویڈیو میں دل دہلا دینے والے مناظر ہیں، عمارتیں گر رہی ہیں، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بے شک یہ اللہ کا قہر ہے جو ہم سب مسلمانوں پر کبھی سیلاب کی صورت میں، تو کبھی آسمانی بجلی کی صورت میں، تو کبھی زلزلوں کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہمارے اعمال ہیں، اور انڈونیشیا میں آنے والا یہ عذاب ایک زلزلہ تھا جس نے پورے انڈونیشیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ قریباً 3 دن پہلے انڈونیشیا میں خوفناک زلزلہ آیا جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.6 ناپی گئی۔ اس زلزلے نے پورے انڈونیشیا میں تباہی مچائی اور کئی شہر زمین بوس ہو گئے۔ وہاں کے حکام کے مطابق اس قدرتی آفات کی وجہ سے شدید زیادتی، جانی اور مالی نقصان بھی ہوا جس کی بھرپائی کرنا ناممکن ہے۔ شہروں کے شہر ملیا میٹ ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر اور لاپتہ ہیں۔ بالکل اسی طرح سیلاب نے پاکستان میں تباہی مچائی، اور اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مچھر سے پھیلنے والا ڈینگی وائرس
پاکستان کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ آفات کیوں آتی ہیں اور اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ پیارے دوستو، دراصل یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل ہو رہے ہیں۔ ماضی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مجرموں کو اپنے عذابوں کے ذریعے جھنجھوڑا، وہی نیکوکار لوگ مختلف ادوار میں آزمائشوں سے گزرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں نے مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے ان پریشانیوں اور تکالیف سے برتری کے احسن نجات حاصل کر لیے ہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ گنہگار لوگ بھی آفات اور تکلیف کے ذریعے جھنجھوڑے جاتے رہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیں۔ اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اوپر بتائی گئی تمام تدبیر کو اختیار کرنے کے بعد انسان کسی حد تک قدرتی آفات سے بچ سکتا ہے۔ اگر انسان خلوص نیت سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں آنے والی تمام تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی جا رہے تھے کہ راستے میں بارش آ گئی اور انہوں نے مل کر ایک پہاڑی کی غار میں پناہ لی، جس کے بعد ان کی غار کے منہ پر پہاڑ کی چٹان گری اور اس کا دہانہ بند ہو گیا۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم نے جو نیک کام کیے ہیں ان میں سے ایسے کام کو دھیان میں لاؤ جو تم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے اس کے وسیلے سے دعا کرو، ممکن ہے کہ وہ غار کو کھول دے اور ہم اس تکلیف سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے نیک اعمال کا ذکر کرنے کے بعد سچے دل سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے غار کے دہانے سے پتھر ہٹا دیا اور ان کا راستہ کھول دیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح جب انسان اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تو نوح علیہ السلام نے کہا، بخشش مانگو اپنی رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بھیجے گا بارش تم پر موسلا دھار اور مدد کرے گا تمہاری مالوں بیٹوں کے ساتھ، اور وہ پیدا کرے گا تمہارے لیے باغات اور جاری کر دے گا تمہارے لیے نہریں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قوم یونس علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا گیا عذاب محض اس لیے ٹل گیا تھا کہ انہوں نے ایمان اور توبہ کے راستے کو اختیار کر لیا تھا۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کے گناہوں سے اجتناب کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور کر دیتے ہیں اور اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 سے 3 میں ارشاد ہوا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بنا دیتا ہے اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ، اور وہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، ان حالات میں سچی توبہ کی سخت ضرورت ہے۔ اجتماعی طور پر ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، ورنہ اللہ کا ہم پر عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔